بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقبال وائز میں خوش آمدید۔ عمر و عیار اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اسی لمحے اس کی بیوی چاند تارا اندر داخل ہوئی۔ خواجہ چاند تارا نے اسے آواز دی تو عمر و عیار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیگم، اتنے زور سے کیوں چلا رہی ہو؟ عمر و عیار نے منہ بنا کر پوچھا۔ دوپہر ہونے والی ہے، تم پکانے کے لیے کچھ لاؤ گے یا سارا دن کتاب ہی پڑھتے رہو گے؟ چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمر و عیار چونک پڑا۔ اوہ، دوپہر ہونے والی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، میں ابھی بازار سے ہو کر آتا ہوں، بتاؤ کیا سبزی لاؤں؟ عمر و عیار نے جواب دیا۔ آج میرا دل کریلے گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے، اس لیے کریلے اور گوشت لے آؤ، چاند تارا نے بتایا۔ بیگم، تم کریلے نہ کھاؤ، کوئی اور سبزی بتاؤ، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاند تارا بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں، میں کریلے کیوں نہ کھاؤں؟ چاند تارا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیگم، تم مزاج کی بہت تیز اور غصے والی ہو، اگر تم نے کریلے کھا لیے تو تمہارے مزاج میں کڑوا پن بھی شامل ہو جائے گا، عمرو نے جواب دیا تو چاند تارا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ خواجہ، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں تمہاری شکایت سردار امیر حمزہ سے کروں گی، چاند تارا نے اس بار رو دینے والے لہجے میں کہا تو عمرو عیار پریشان ہو گیا۔ عمرو عیار کو چاند تارا کو تنگ کر کے بے حد مزہ آتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر چاند تارا نے سردار امیر حمزہ سے اس کی شکایت کر دی تو وہ اس سے سخت ناراض ہوں گے اور اسے ڈانٹیں گے۔ ارے بیگم، رو مت، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بہت اچھی ہو، عمر عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری طبیعت سے واقف ہوں، تم ہر بار ایسے ہی کہتے ہو، آج میں سردار امیر حمزہ سے تمہاری شکایت کر کے ہی رہوں گی، چاند تارا نے کہا تو عمر عیار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ چاند تارا کو کیسے سمجھائے۔ میری بات تو سنو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، عمر عیار نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں، چاند تارا نے کہا تو عمر عیار چونک پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے ہیروں کا ایک ہار دے دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، بولو منظور ہے؟ چاند تارا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو عمر عیار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اب کیا کرے، کیا وہ چاند تارا کو ہیروں کا ہار دے دے یا نہ دے۔ بالآخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ چاند تارا کو ایک نکلی ہار دے دے گا، کیونکہ چاند تارا کو اصلی اور نکلی ہار کی پہچان نہیں تھی۔ عمر عیار بھی عیاروں کا عیار تھا، وہ بھلا اصلی ہار اپنی بیگم کو کیسے دے سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے زنبیل سے ایک نکلی ہار نکال کر چاند تارا کی طرف بڑھا دیا تو چاند تارا نے ہار یوں جھپٹا جیسے بلی چیچڑوں پر جھپٹتی ہے۔ اس نے فوراً ہار اپنے گلے میں پہن لیا۔ اب تو سردار امیر حمزہ سے میری شکایت نہیں کرو گی نا؟ عمر عیار نے پوچھا۔ نہیں، اب میں شکایت نہیں کروں گی، چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں کریلے اور گوشت لے آؤں، مجھے بھی بے حد بھوک لگ رہی ہے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گھر سے نکل کر بازار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بازار سے گوشت اور کریلے لیے اور گھر آ کر چاند تارا کے حوالے کر دیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اسی لمحے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ شاید سردار امیر حمزہ نے مجھے بلانے کے لیے کسی خادم کو بھیجا ہو، عمر عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک نوجوان موجود تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور اس کے کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ عمر عیار اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور کس سے ملنا ہے؟ عمر عیار نے پوچھا۔ عمر عیار، میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا تو عمر عیار اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ نوجوان نہ صرف اس کا نام جانتا تھا بلکہ وہ اسے پہچانتا بھی تھا، جبکہ عمر عیار اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟
उमरो अयार ने उलझन आमेज लहजे में कहा, अयार, तुम्हें पूरी दुनिया जानती है, इसलिए मैं भी तुम्हें जानता हूँ। तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है जिसमें तुम्हारा ही फायदा है। नौजवान ने कहा तो उमरो अयार चौंक पड़ा। मेरा फायदा? मैं समझा नहीं। उमरो अयार ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कहीं बैठकर बात करनी चाहिए। नौजवान ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, हम मेहमान खाने में बैठकर बातें करते हैं। उमरो अयार ने कहा और नौजवान को लिए मेहमान खाने में आ गया। मेहमान खाने में चंद कुर्सियां और एक मेज पड़ी हुई थी। जब उमरो अयार और नौजवान कुर्सियों पर बैठ गए तो उमरो अयार नौजवान की तरफ देखने लगा। उमरो अयार, मेरा नाम शारगा है और मैं एक जादूगर हूँ। नौजवान ने कहा तो उमरो अयार हैरत से उछल पड़ा। दूसरे ही लम्हे इसने जंबील से जादू शिकन अंगूठी निकालकर अपने दाएं हाथ में पहन ली। अब गारशा जादूगर इस पर कोई जादुई वार भी करता तो वो कामयाब नहीं हो सकता था। अब बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो और क्या बात करना चाहते हो? उमरो अयार ने नौजवान को घूरते हुए कहा। उमरो अयार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गारशा जादूगर ने बात का आगाज करते हुए कहा। मदद? कैसी मदद? तमहीद मत बांधो, जो कहना है साफ साफ कहो। उमरो अयार ने बेजारी से कहा। उमरो अयार, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं जादूगर हूँ। मैं तिलस्म होशरुबा में रहता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा खजाना था, इतना खजाना कि शायद किसी जादूगर के पास हो। मुझे ये खजाना मेरे बाप ने मरने से पहले दिया था। इस खजाने के बारे में सुर्ख जजीरे पर रहने वाले काशाक जादूगर को इल्म हो गया, तो इसकी नीयत खराब हो गई और इसने जादू के जरिए मेरा खजाना चोरी कर लिया। जब मुझे इल्म हुआ तो मैं काशाक जादूगर के पास गया और इससे मैंने अपने खजाने की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन काशाक जादूगर ने मेरा खजाना मुझे वापस करने से ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि इसने मुझे धमकी दी कि अगर आइंदा इसके पास खजाना मांगने आया तो वो मुझे जलाकर भस्म कर देगा। काशाक जादूगर ताकतवर जादूगर है और इसके पास बेशुमार शैतानी और जादुई ताकतें हैं, जिसकी वजह से मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। काशाक जादूगर कुछ अरसे पहले ही पाताल से इंसानी दुनिया में आया है। मैंने इस सिलसिले में शहनशाह अफरासयाब से बात की तो इसने काशाक जादूगर से बात की कि वो मेरा खजाना मुझे वापस कर दे। काशाक जादूगर ने शहनशाह अफरासयाब को बताया कि मेरा खजाना काली वादी की काली गार में मौजूद है और काली गार तक पहुंचने के लिए इसने 3 तिलस्मात रख दिए हैं। अगर गारशा जादूगर अपना खजाना हासिल करना चाहता है तो वो मेरे बनाए हुए 3 तिलस्मात को फना कर दे, फिर वो काली गार में पहुंच जाएगा और अपना खजाना हासिल कर लेगा। चूंकि काशाक जादूगर को सामरी की रूह की पुष्ट पनाही हासिल है, इसलिए शहनशाह अफरासयाब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। शहनशाह अफरासयाब ने मुझसे कहा कि या तो मैं काशाक जादूगर के बताए हुए 3 तिलस्मात फना करके अपना खजाना हासिल करूं या फिर अपना खजाना भूल जाऊं। अपना खजाना हर सूरत में काशाक जादूगर से हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके बनाए हुए 3 तिलस्मात फना करने का फैसला कर लिया। चुनाचे मैंने जादू के जरिए तिलस्मात के बारे में मालूम किया तो मुझे पता चला कि 3 तिलस्मात बारी बारी काली वादी की एक गार से शुरू होते हैं। बहरहाल मैं काली वादी में पहुंच गया। काशाक जादूगर ने तिलस्मात ऐसे बनाए थे कि मैं एक तिलस्म फना करने के बाद दूसरे तिलस्म में जाने के बजाय वापस इसी गार के बाहर पहुंच जाता जहां से तिलस्मात शुरू होते हैं। अगर मैं तिलस्मात में खुद जाने के बजाय किसी और को भेज दूं तो वो भी जा सकता है। मैंने 2 तिलस्मात तो फना कर दिए, लेकिन आखिरी तिलस्म मुझसे फना नहीं हो सका। आखिरी तिलस्म बेहद मुश्किल और मेरी समझ से बाहर है, इसलिए बावजूद कोशिश के मैं इसे फना नहीं कर सका और तिलस्म का वक्त खत्म होने से पहले ही बाहर निकल आया। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम मेरी मदद करो। गारशा जादूगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उमरो अयार ने इसके खामोश होने पर पूछा।
उमरो यार, अगर तुम आखिरी तिलस्म फना कर दो तो मुझे मेरा खजाना वापस मिल सकता है, गारशा जादूगर ने जवाब दिया। जब तुम आखिरी तिलस्म फना नहीं कर सके तो मैं कैसे इसे फना कर सकता हूँ? उमरो यार ने उलझन आमेज लहजे में कहा। उमरो यार, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़हीन इंसान हो और तुमने सैकड़ों तिलस्मात फना किए हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम आखिरी तिलस्म भी फना करने में कामयाब हो जाओगे। तुम इनकार ना करना उमरो यार, गारशा जादूगर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आखिरी तिलस्म फना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उमरो अयार ने बिलाखिर हामी भरते हुए कहा तो गारशा जादूगर के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। उमरो अयार, मैं तुम्हें बहुत बड़ा खजाना देने का वादा करता हूँ, गारशा जादूगर ने कहा। मुझे तुम्हारे वादे का कोई एतबार नहीं है। तुम सामरी की रूह की कसम खाकर कहो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, उमरो यार ने कहा, क्योंकि उमरो यार जानता था कि अगर गारशा जादूगर ने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की तो वो आग में जलकर भस्म हो जाएगा। मैं सामरी की रूह की कसम खाता हूँ कि जब मुझे मेरा खजाना मिल जाएगा तो मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा, गारशा जादूगर ने सामरी की रूह की कसम खाते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। अब मुझे इत्मीनान है, लेकिन मेरा असूल है कि मैं किसी भी मुहिम पर जाने से पहले नेक शगुन के तौर पर कुछ जरूर लेता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मैं फिर मुहिम पर रवाना हूँगा, उमरो यार ने कहा। तो गारशा जादूगर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मैं जानता हूँ उमरो यार, इसलिए मैं हीरों का एक हार अपने साथ लाया हूँ, गारशा जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने अपने लिबास की जेब में हाथ डालकर एक हार निकाला। हार में हीरे जगमग कर रहे थे। गारशा जादूगर ने हार उमरो यार की तरफ बढ़ाया तो इसने तेजी से आगे बढ़कर हार ले लिया। उमरो यार हार को गौर से देखने लगा। वो ये देख रहा था कि हार असली है या नकली। चंद लम्हे हार को गौर से देखने के बाद इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए कि वो हार असली ही था। उमरो यार ने हार जंबील में रख लिया। गारशा जादूगर, तुम अब इत्मीनान रखो, अब मैं जानूं और आखिरी तिलस्म जाने। उमरो यार, क्या मैं तुम्हें काली वादी में पहुंचा आऊं? गारशा जादूगर ने पूछा। नहीं, मैं वहां खुद पहुंच जाऊंगा, उमरो यार ने कहा। तो गारशा जादूगर ने जज्बात में सर हिला दिया। लेकिन तुम वो गार कैसे तलाश करोगे जहां से आखिरी तिलस्म शुरू होता है? मैं तुम्हें इस गार की निशानी बता देता हूँ ताकि तुम्हें परेशान ना होना पड़े। इस गार की निशानी ये है कि इस गार के 3 दहाने हैं। चूंकि मैंने 2 तिलिस्मात फना कर दिए हैं, इसलिए तुम पहले और दूसरे दहाने के बजाय तीसरे दहाने में दाखिल हो जाना, फिर तुम आखिरी तिलिस्म में पहुंच जाओगे, गारशा जादूगर ने कहा। तो उमरो यार ने अज़बात में सर हिला दिया। फिर गारशा जादूगर ने उमरो यार से इजाजत ली और एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वो वहां से गायब होता चला गया। गारशा जादूगर के जाने के बाद उमरो यार भी मेहमान खाने से निकलकर एक कमरे में आ गया जहां इसकी बेगम चांद तारा खाना बनाने में मसरूफ थी। बेगम, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम परेशान ना होना और खाना खा लेना, उमरो अयार ने चांद तारा से मुखातिब होकर कहा और फिर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर से निकलकर इसने जंबील से अपना पसंदीदा घोड़ा सियाह बर्क निकाला और इस पर सवार होकर काली वादी की तरफ बढ़ गया। एक हालनुमा कमरे को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया था। कमरे की दीवार पर हीरे लगे हुए थे जो जगमगा रहे थे। कमरे की खिड़कियों पर मुख्तलिफ रंग के रेशमी पर्दे लटके हुए थे। कमरे की एक साइड पर एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जिस पर एक इंतहाई खौफनाक शक्ल सूरत का नौजवान बैठा हुआ था। इस नौजवान ने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके सर के बाल कदरे बड़े थे। इसकी मूछें भी बड़ी-बड़ी और दोनों साइड से कमान की तरह मुड़ी हुई थीं। इसके सामने दबीस कालीन पर 3 खूबसूरत रक्कासाएं रक्स करने में मसरूफ थीं और वो नौजवान गोल तकिए के साथ टेक लगाए इनका रक्स देखने में मगन था। इस नौजवान का नाम काशाक जादूगर था। काशाक जादूगर का शुमार पाताल के ताकतवर जादूगरों में होता था।
وہ کچھ عرصے پہلے ہی پاتال سے انسانی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے سرخ جزیرے پر اپنا جادوئی محل بنایا تھا، جہاں اس کی خدمت پر چند کنیزیں اور دیو مامور تھے۔ کنیزوں اور دیووں کو اس نے جادو کے ذریعے اپنا غلام بنایا تھا۔ کاشاک جادوگر کو خزانہ جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس دنیا کے ہر فرد سے زیادہ خزانہ ہو، اس لیے اس نے مختلف بادشاہوں اور جادوگروں کے خزانے چوری کر کے کالی غار میں رکھ دیے تھے۔ کالی غار کالی وادی میں واقع تھی۔ کاشاک جادوگر کو خدشہ تھا کہ اس کا خزانہ کوئی اور جادوگر چوری نہ کر لے، اس لیے اس نے کالی غار تک پہنچنے کے لیے 3 طلسمات رکھ دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جسے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم ہوگا وہ اسے حاصل کرنا چاہے گا، تو اسے 3 طلسمات فنا کرنے والی غار تک پہنچنا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ طلسمات کی وجہ سے کوئی جادوگر بھی اس کے خزانے کی طرف بری نظر نہیں ڈال سکے گا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس کے قریب ایک طلسمی پتلا ظاہر ہو گیا۔ طلسمی پتلے کو دیکھ کر کاشاک جادوگر چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ طلسمی پتلے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ طلسمی پتلا شہنشاہ افراسیاب کا خاص پتلا تھا۔ کیا بات ہے طلسمی پتلے، کیوں آئے ہو؟ کاشاک جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے ایک خاص پیغام بھیجا ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا، تو کاشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ کاشاک جادوگر نے کہا۔ آقا، شہنشاہ نے پیغام دیا ہے کہ عمر عیار تمہارا بنایا ہوا آخری طلسم فنا کرنے نکل پڑا ہے، اس لیے تم عمر عیار کو آخری طلسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دو۔ طلسمی پتلے نے جواب دیا، تو کاشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر رقاصاؤں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، تو تینوں رقاصائیں رقص ختم کر کے کمرے سے چلی گئیں۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ عمر عیار کون ہے اور کس کے کہنے پر میرا آخری طلسم فنا کرنے جا رہا ہے؟ کاشاک جادوگر نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جادوگروں کا دشمن اور دنیا کا عیار و مکار انسان عمر عیار گارشا جادوگر کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ گارشا جادوگر نے اپنا خزانہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے بنائے 2 طلسمات تو فنا کر دیے ہیں، البتہ وہ تیسرا طلسم فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ تم نے طلسمات کی نوعیت ہی ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی 2 طلسمات فتح کرنے کے بعد تیسرا طلسم فنا کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ طلسم سے باہر نکل کر کسی دوسرے سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے گارشا جادوگر نے آخری طلسم فنا کرنے کے لیے عمر عیار کی مدد حاصل کی ہے، اور شہنشاہ افراسیاب کو یقین ہے کہ عمر عیار تمہارا تیسرا طلسم فنا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آقا، شہنشاہ چاہتے ہیں کہ تم عمر عیار کو آخری طلسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دو، اور پھر گارشا جادوگر کو اس کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ طلسمی پتلے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، تو کاشاک جادوگر کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ آقا، شہنشاہ سے جا کر کہو کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، عمر عیار کسی صورت میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ پائے گا۔ کاشاک جادوگر نے کہا، تو طلسمی پتلے نے ازوات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد کاشاک جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا، تو دیوار پر یخلخت ایک منظر ابھر آیا، لیکن اس منظر میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جادو کے منظر، مجھے عمر عیار کی شکل دکھاؤ، کاشاک جادوگر نے کہا، تو یخلخت منظر میں عمر عیار کا چہرہ ابھر آیا۔ کاشاک جادوگر غور سے عمر عیار کو دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، یہ بوڑھا کس طرح جادوگروں کو ہلاک کر سکتا ہے؟ یہ تو میری ایک پھونک کی مار ہے، میری ایک ہی پھونک اسے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ کاشاک جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے عمر عیار کا چہرہ دیکھنے کے بعد کاشاک جادوگر نے اپنا دایاں ہاتھ دوبارہ منظر کی طرف کیا، تو منظر غائب ہو گیا۔ کاشاک جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری، تو ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک کرہی شکل
بندر نمودار ہو گیا۔ اس بندر کی رنگت سیاہ تھی اور اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ اس کے بازو غیر معمولی بڑے تھے اور قد و قامت میں بھی وہ بندروں سے بڑا تھا۔ یہ بندر کاشاک جادوگر کی شیطانی طاقت اور اس کا نام شیطان بندر تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ شیطان بندر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ شیطان بندر، کیا تم عمر و عیار کو جانتے ہو؟ کاشاک جادوگر نے تہمکانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، عمر و عیار جادوگروں کا دشمن اور دنیا کا عیار انسان ہے۔ آج تک کوئی جادوگر بھی اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو جادوگر بھی عمر و عیار کے مقابلے میں آیا ہے وہ اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے، شیطان بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کاشاک جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شیطان بندر، میں نے تمہیں عمر و عیار کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بلایا، کاشاک جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو شیطان بندر کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ آقا، میں عمر و عیار کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، شیطان بندر نے جواب دیا۔ سنو شیطان بندر، عمر و عیار اس وقت میرا آخری طلسم فنا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کالی وادی میں پہنچے تم نے اسے ہلاک کر دینا ہے، کاشاک جادوگر نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، شیطان بندر نے کہا۔ میں عمر و عیار کی موت کی خوشخبری سننے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم عمر و عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تو میں تمہیں موت کی وادی میں بھیج دوں گا، کاشاک جادوگر نے بدستور تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تو شیطان بندر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کاشا جادوگر، میں پہلے عمر و عیار سے نمٹ لوں، پھر میں تمہیں بھی بھیانک سزا دوں گا، کاشاک جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شیطان بندر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف عمر و عیار اپنے گھوڑے سیاہ برق پر سوار کالی وادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیاہ برق کے دوڑنے کی رفتار دوسرے گھوڑوں کی نسبت بہت زیادہ تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے سیاہ برق ہوا سے باتیں کر رہا ہو۔ عمر و عیار بھی اس پر سنبھل کر بیٹھا ہوا تھا۔ عمر و عیار بے حد خوش تھا کہ ایک چھوٹے سے کام کے بدلے اسے بہت سارا خزانہ ملنے والا ہے۔ عمر و عیار نے اپنی ذہانت سے سینکڑوں طلسمات فنا کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کاشاک جادوگر کا بنایا ہوا آخری طلسم فنا کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ کالی وادی 10 میل کے فاصلے پر تھی اور عمرو جانتا تھا کہ وہ بغیر رکے دوپہر تک کالی وادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عمرو یار جب سیاہ برق پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو وہ گھوڑے کو روک لیتا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سفر پر دوبارہ روانہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح وہ دوپہر تک کالی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ کالی وادی بہت وسیع و عریض تھی۔ عمرو یار کو تا حد نگاہ بڑے بڑے اور سنگلاخ پہاڑ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ان پہاڑوں کی رنگت سیاہ تھی، یہاں تک کہ وہاں پڑی چٹانوں اور پتھروں کے رنگ بھی سیاہ تھے۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ پہاڑوں کی رنگت سیاہ ہونے کی وجہ سے اسے کالی وادی کہا جاتا تھا۔ عمرو یار سیاہ برق سے نیچے اترا اور اس نے زنبیل کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو سیاہ برق اچھل کر اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ زنبیل ایک لمحے کو بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ پھر عمرو یار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عمرو یار نے ایک سمت منتخب کی اور 3 دہانوں والی غار تلاش کرنے لگا۔ عمرو یار ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں آہٹیں سنائی دینے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی دبے قدموں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ عمرو یار نے پلٹ کر دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک انتہائی گہری شکل بندر ایک وزنی چٹان اٹھائے موجود تھا۔ یہ بندر کاشاک جادوگر کا شیطان بندر تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ سمجھ پاتا، اچانک شیطان بندر نے وزنی چٹان اس پر پھینک دی۔ عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف چھلانگ لگا دی اور وزنی چٹان ایک دھماکے سے پتھریلی زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی ایک کھائی میں جا گری۔ عمرو یار تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور خوف بھری نظروں سے شیطان بندر کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو آج اس کا وزنی چٹان کے نیچے دب کر ہلاک ہونا یقینی تھا۔ ارے ایک آنکھ والے بندر، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن شیطان بندر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک اور وزنی چٹان اٹھائی اور تیزی سے دوڑتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار گھبرا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہ دے رہی تھی جہاں وہ چھپ جاتا۔